للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 18 ذی الحج ہے، یوم شہادت خلیفۃ المسلمین داماد رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا آج یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سن کر ہمیں بھی ان کے مطابق جو ان کی سیرت ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 9 ذی الحج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا اور آپ نے کئی سو صحابہ کے ساتھ احرام باندھا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے وہاں پر قیام کیا، اور اس وقت جو سب سے زیادہ سمجھدار شخص ہوتا تھا اس کو سفیر بنا کر بھیجا جاتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام کے اوپر جو سفیر بنایا اس کا نام حضرت عثمان بن عفان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا اور 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا، اے عثمان، وہاں جا کر ان سے کہنا کہ ہم کسی جنگ کی نیت سے نہیں آئے، ہم فقط عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم امن کے ساتھ عمرہ کریں گے اور واپس لوٹ جائیں گے۔ تو حضرت عثمان بن عفان وہاں پر گئے اور آپ نے یہ ارشاد اور ان کو یہ بات فرمائی۔ اور دوسرا پیغام نبی پاک نے یہ دیا تھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں نا ان کو جا کے یہ کہنا ہے کہ جو مسلمان وہاں پر رہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، نبی پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں اس کا وقت بس ختم ہونے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے تو کفار مکہ نے آپ کو مکہ سے باہر روک دیا۔ ابو سفیان کہنے لگا کہ اے عثمان، اگر آپ چاہیں تو وہ سامنے کعبہ ہے۔ اب عثمان بن عفان، آپ کے دل میں بڑی حسرت ہے کہ میں کعبے کا دیدار کروں، میں اس کا طواف کروں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ سامنے کعبہ ہے، اگر آپ چاہیں تو جا کر عمرہ کر لیں، چاہیں تو آب زمزم پی لیں، چاہے تو صفا مروہ کے چکر لگا لیں، قربان جائیں حضرت عثمان بن عفان کے جواب پر۔ آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں بڑی حسرت ہے کہ میں عمرہ کروں، مگر میں عمرہ اس وقت کروں گا کہ جب طواف کے دوران میرے آگے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ اب اس طرف یہ بات تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، اس طرف حدیبیہ کے مقام پر ایک شخص نے نبی پاک سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے عثمان کو تو بھیجا ہے، وہ تو وہاں پر عمرہ کر رہے ہوں گے اور ہم یہاں پہ ویسے ہی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم عثمان کو زیادہ جانتے ہو یا میں عثمان کو زیادہ جانتا ہوں؟ تو عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ عثمان کو زیادہ جانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، میرا عثمان میرے بغیر عمرہ کر ہی نہیں سکتا، اور یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی نفیس شخصیت کے مالک تھے، آپ بہت سادہ تھے، اس کے باوجود بھی آپ کے کپڑوں کے اوپر کبھی داغ نہیں دیکھا، آپ اس قدر حسین تھے کہ کبھی آپ کے چہرے کے اوپر کوئی گرد نہیں تھی۔ تو کسی نے پوچھا، اے عثمان، آپ اتنے خوبصورت کیسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جو خوبصورت ہوں اس کی وجہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عرض کرنے لگا وہ کیسے؟ فرمایا کہ میرے رسول نے مجھے وضو عطا کیا ہے،
میں دن میں 5 مرتبہ وضو کر کے جب شیشے کے آگے کھڑا ہوتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ اللہ پہلے سے زیادہ نور میرے چہرے کے اوپر عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضرت عثمان اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید آپ بیان کرتے ہیں کہ میں بہت چھوٹی عمر میں تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں گوشت بنا اور نبی پاک نے فرمایا اے اسامہ، اور اس وقت جو ہے پردے کا حکم بھی نہیں آیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ جاؤ یہ سالن میری بیٹی کے گھر، جو حضرت عثمان جو ہیں وہ داماد رسول بھی ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ کے نکاح میں ہیں، تو فرمایا جاؤ اور جا کر یہ سالن میری بیٹی کے گھر دے ہو۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پر گیا تو میں نے یہ دیکھا اور ایسا منظر دیکھا جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ فرمانے لگے میں نے ایک ایسے حسین جوڑے کو دیکھا، حضرت عثمان اور حضرت بی بی رقیہ فرماتے ہیں میں نے اتنے حسین جوڑے کو دیکھا کہ آج سے پہلے میں نے ایسے میاں بیوی کہیں نہیں دیکھے۔ جب میں بہت خوش ہوا یہ دیکھ کر، جب میں واپس پلٹا میرا ارادہ کچھ نہیں تھا کہ میں نبی پاک کو کچھ بھی بتاؤں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پوچھا اے اسامہ کیا تم نے میرے داماد اور میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ تو عرض کرنے لگے جی دیکھا ہے۔ فرمایا کہ تم نے ایسا حسین جوڑا کہیں دیکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی میں اللہ کی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایسا حسین جوڑا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس قدر اللہ رب العزت نے آپ کو حسن عطا فرمایا تھا، اور آپ کو اللہ رب العزت نے جو انعامات عطا فرمائے تھے اور آپ کے اندر جو خوبیاں تھیں، ان خوبیوں میں ایک خوبی یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ سخی تھے۔ اس جگہ پر آج سیدہ پاک اور بڑے بڑے صحابہ کرام اہل بیت اطہار جس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ بھی حضرت عثمان غنی نے خرید کر دی ہے، اور اس جگہ کا نام ہے جنت البقیع۔ ذرا سوچئے جس کا نام ہی جنت ہے، وہ جگہ بھی جو تحفے میں پیش کی تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ مالا والے سخی نہیں ہوندے، کیوں بلا؟ کیونکہ جس کے پاس اگر 2 کروڑ ہے، اگر وہ اس میں سے 10 لاکھ دے بھی دے تو وہ سخی تو نہ ہوا، کیونکہ اس کے پاس 2 کروڑ ہے۔ تو فرمایا کہ مالا والے سخی نہیں ہوندے، اور سخیاں کول مال نہیں ہوندا، کیونکہ جو سخی ہوتا ہے وہ اپنے پاس مال رکھتا ہی نہیں۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کدی کنگال نہیں ہوندا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر سخاوت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے اگر خوف خدا کا عالم دیکھیں تو آپ کے ایک غلام ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے نا تو آپ اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ کے جو داڑھی مبارک ہے وہ آپ کے آنسوں سے تر ہو جاتی تھی۔ تو آپ کے غلام عرض کرتے ہیں حضور آپ کو تو نبی پاک نے جنت کی بشارت دی ہے، پھر بھی آپ روتے ہیں؟ فرمایا کہ جو قبر ہے وہ حشر کی پہلی منزل ہے، اور اس وجہ سے میں قبر کو دیکھ کر روتا ہوں کہ کہیں میں اس قبر میں پھنس نہ جاؤں۔ اس قدر آپ اللہ رب العزت ڈرا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ہر شخص کا ایک دوست ہوگا، اور جنت میں جو میرے دوست ہوں گے وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آپ کا اعزاز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں تھیں۔ جب ایک شہزادی کا وصال ہوا تو نبی پاک نے دوسری شہزادی کا بھی آپ سے نکاح کر دیا۔ تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی بھی دے دی، تو جب نبی پاک نے یہ جملہ سنا نا کہ دوسری بیٹی بھی دے دی تو نبی پاک نے فرمایا کہ تم کہتے ہو 2 بیٹیاں، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور وہ دنیا سے جاتی رہتی اور میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا۔ اس قدر نبی پاک آپ کے اوپر اعتماد اور آپ سے محبت فرمایا کرتے تھے، اسی لیے آج ان کا یوم شہادت ہے۔ سب لوگوں نے کم از کم 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اپنی طرف سے ان کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا ہے، تاکہ اللہ رب العزت جب وہ ہم سے راضی ہوں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے رب راضی ہے۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ رب سے راضی ہو گئے اور رب ان سے راضی ہو گیا۔ تو جن سے رب راضی ہے ہمیں چاہیے ہم ان کو بھی راضی کریں اور ان کے لیے تحفہ پیش کریں، اور آج کے دن کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو ان کی سیرت ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
دین سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔